بسم الله الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا سفر ضلع خانیوال کا ہے اور ہم ضلع خانیوال کے سفر پہ جا رہے ہیں، تو ہم نے سوچا کہ آپ سے بات کریں، اور یہ ہمارا بات کرنا آپ کے ساتھ یقیناً ہمیں آپ کے ساتھ مربوط بھی کرتا ہے اور آپ کو ہمارے ساتھ رابطے میں لے آتا ہے۔ تو جب بھی انسان سفر کرتا ہے، سفر سے بہت ساری چیزیں سیکھتا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ جب بھی سفر کریں آپ کے ساتھ بات کریں، اور کبھی قرآن کے موضوع پہ، کبھی حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرامین اہل بیت علیہ السلام، اور بالخصوص کلام امیر المومنین مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حوالے سے بھی گفتگو ہو۔ آج جس موضوع پہ ہم بات کرنا چاہیں گے، کیونکہ ہماری بات مختصر ہوتی ہے اور ہم نے آپ سے مختصر بات کرنا ہوتی ہے، لہٰذا ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایسی حدیث کو یا ایسی آیت کو کوٹ کریں کہ مختصر ہو، لیکن اس کا جو مفہوم اور معنی ہے، مقصد ہے، وہ جامع ہونا چاہیے۔ کلمات قصار کے اندر میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، الحکمت ضالۃ المؤمن فخذ الحکمت ولو من اہل النفاق۔ مولا فرماتے کہ حکمت جو ہے مومن کی گم شدہ میراث ہے، اور یہ حکمت چاہے ہمیں اگر کسی منافق یا اہل نفاق سے بھی لینی پڑے تو ہمیں لے لینی چاہیے۔ دیکھیے، میراث کوئی نہیں چھوڑتا۔ میرے مولا نے حکمت کو میراث سے تشبیہ دی ہے۔ میراث کا جب معاملہ آتا ہے، لوگ اپنی میراث لینے کے لیے عدالت تک کا رجوع کر لیتے ہیں، پنچایت بنا لیتے ہیں۔ تو حکمت اور علم یہ ایسی چیز ہے کہ احادیث میں مختلف احادیث اس موضوع پہ موجود ہیں کہ حکمت اور میراث کو لینے کے حوالے سے، کہ وہ حکمت اور میراث کو ہر صورت میں اہل نفاق سے لے لیا جائے، حاصل کر لیا جائے، اور ہمیں یہ حکمت یا علم یہ سکھاتا ہے کہ ہم نے اپنے رویوں کے اندر رواداری لے کے آنی ہے، اور بالخصوص ایک جو زبردست لفظ ہے ایکسیپٹنس کا، قبولیت کا۔ میں برداشت سے زیادہ بات کرتا ہوں کہ اپنے رویوں میں ایکسیپٹنس لے کے آئیں، قبولیت لے کے آئیں، دوسروں کو قبول کریں، اور یہ ہمیں علم اور حکمت سکھاتا ہے۔ لہذا کوشش کریں کہ علم اور حکمت کو حاصل کریں، اور یہ نہ دیکھیں کہ یہ کہنے والا جو علمی بات کر رہا ہے اس کا مسلک کیا ہے، اس کا مذہب کیا ہے۔ فرمایا کہ ولو من اہل النفاق، اگر وہ اہل نفاق میں سے بھی ہے اور حق بات کر رہا ہے، سچ بات کر رہا ہے، تو اس کی حق اور سچ بات کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، قبول کر لینا چاہیے۔ اللہ کریم ہمیں بحق محمد و آل محمد دین اسلام کو سننے، سمجھنے، سیکھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی سعادت عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔